بازار میں سرخ اینٹوں کی روش بنی تھی جس پہ بھیڑ کے درمیان وہ دونوں چلتے جا رہے تھے. سفید ہیٹ پہنے، سنہری چوٹی آگے کو ڈالے، تالیہ آگے تھی اور ایڈم پیچھے. وہ جس جارحانہ انداز میں جا رہی تھی، ایڈم بار بار اس کا غسیلا چہرہ دیکھ کر سوچتا کہ یہ تو جاتے ہی ساتھ جولر کی گردن دبوچ لے گی. جولری اسٹور پہنچتے ہی تالیہ سیدھی اندر گھس گئی. ایڈم پیچھے لپکا. شوکیس کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا. تالیہ کو دیکھ کر وہ خوش اخلاقی سے مسکرا کے اٹھا. السلام علیکم میڈم. کہیں پیچھے تیز پنکھے چلنے کی آواز آ رہی تھی. وعلیکم السلام انکل، یہ میرا بھائی ابھی آپ سے انگوٹھی لے کر گیا تھا. بہت جلد باز ہے یہ. مجھے بتائیے میں اس کا کیا کروں؟ آخر یہ کب بدلے گا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ساتھ ہی شروع ہو گئی. دوستانہ لہجہ، قدرے بچکانہ آواز. ایڈم محمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ بالکل بھی غصے میں نہیں لگ رہی تھی. اب دیکھیں نا، ہماری اماں کا سکہ ہی بیچ دیا، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے. جس دن سے اس کی شادی ہوئی ہے ہم بہن بھائی تو مشکل میں پڑ گئے ہیں. اب بتائیں میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ معصومیت سے پوچھتے ہوئے پلکیں جھپکیں. وہ سکہ تو ہم نے پگھلا دیا ہے میم. سیلز مین متانت سے اس کے مقابل کھڑے بولا. انچے؟ وہ آگے کو ہوئی اور بے بسی بھری معصومیت سے بولی. وہ سکہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے اکلوتے ماں باپ ہیں. وہ شدید ناراض ہوں گے. ایڈم بس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، منہ کھولے. میم وہ صحیح کہہ رہے ہیں، سکہ ہم نے پگھلا دیا ہے. ہم آپ کی رقم واپس کر سکتے ہیں مگر سکہ نہیں. ایک ادھیڑ عمر صاحب کونے سے اٹھ کے اس طرف آئے. تالیہ نے مسکرا کے گردن موڑی اور دلچسپی سے ان کو دیکھا. پھر ہیڈ اتار کے شوکیس پہ رکھا. آپ نے ناشتے میں انڈا کھایا تھا کیا؟ ان صاحب نے اچنبھے سے اسے دیکھا. جی؟ آپ کی شرٹ پہ ادھر انڈے کا داغ لگا ہے. شاید آپ ناشتے کے بیچ میں تھے جب آپ کی اس ملازم نے آپ کو کال کر کے بتایا کہ ایک بیوقوف، ایڈم کی طرف اشارہ کیا، ایک اینٹیک سکہ لے کے آیا ہے اور آپ بھاگے بھاگے چلے آئے. جیولر؟ اور اتنے آرام سے اینٹیک پگھلا دی، میں کیسے مان لوں؟ پھر سے پلکیں جھپکیں. بیٹے مجھے واقعی سکے کی تاریخی اہمیت کا علم نہیں. ہم فوراً سونا پگھلا دیتے ہیں اور اس نے میرے سامنے پگھلا دیا ہے. وہ پکے رہے. تالیہ نے کوہنی شوکیس پہ رکھی اور ہتھیلیوں پہ گال جمایا. میں پولیس کو بلا لوں انکل؟ ہم نے قانونی طریقے سے انگوٹھی بنائی ہے، بل وغیرہ سب ہمارے پاس ہے. پولیس کیا کرے گی بیٹا؟ نہیں انکل، انگوٹھی کے لیے نہیں، ان پنکھوں کے لیے. نے مسکرا کے آئی برو سے اشارہ کیا. سب کی گردنیں مڑی. کونے میں ایک دروازہ تھا جو دکان کے اندر کھلتا تھا. وہ ڈھیڑ عمر سیلز مین کے آئی برو اکٹھے ہوئے. کیا مطلب؟ یہ دکان بالکل کونے میں ہے، الگ تھلگ سی، اور اس کے بیسمنٹ سے پنکھوں کی آواز آ رہی ہے. آپ نے بیسمنٹ پہ پنکھے کیوں چلا رکھے ہیں؟ مجھے سوچنے دیں. ہتھیلی پہ گال رکھے، آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر کھول کے مسکرائی. نیچے تہ خانے میں جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں آپ، ہے نا؟ نشہ آور بڑی بوٹیاں، ڈرگز، ان کی بو یہاں تک آ رہی ہے مجھے. تمہیں آ رہی ہے نا بھائی؟ ایڈم نے میں سر اسبات میں ہلایا. وہ بالکل چپ ہو گیا تھا. دونوں دکانداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. اب بازار کے لوگ تو آپ سے ڈرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، لیکن میں تو نہیں ڈرتی. میں تو پولیس کو بلا سکتی ہوں. ہاں لیکن میں اتنی بری نہیں ہوں. کیوں آپ کے رزق پہ پیر ماروں؟ اس لیے. دوسری ہتھیلی سیدھی پھیلائی. میرا سکہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور سمجھیں کہ ہم نے آپ سے کچھ لیا ہی نہیں. وہ ڈھیڑ عمر دکان کا مالک چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر لڑکے کو اشارہ کیا، اٹھ کے اندر چلا گیا. واپس آیا تو تھیلی ہاتھ میں تھی. اس سے پہلے کہ وہ اسے تالیہ کے ہاتھ پہ رکھتا، ایڈم نے شکریہ کہہ کے وہ اس سے لے لی. یہ واپس لے لیجیے. سنجیدگی سے اس نے انگوٹھی والا بیگ پرے دھکیلا. ارے میں اس کی پیمنٹ کرتی ہوں. تالیہ نے پرس کھولا مگر وہ باہر جا رہا تھا. ضرورت نہیں، وہ خشک لہجے میں کہہ کے نکل گیا تو تالیہ سنبھل کے مسکرائی اور تھینک یو انکل کہتی اس کے پیچھے لپکی. وہ باہر روش پر چلتا جا رہا تھا، سنجیدہ، خاموش. تمہارے موڈ کو کیا ہوا ہے؟ ایڈم نے خفا نظر اس پہ ڈالی. آپ نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے جھوٹ بول دیے. کیا تم نے نور سے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میں نے تمہیں تحفے دے کر بھیجا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم نے مڑ کے اسے دیکھا. سینے پہ بازو لپیٹے، سر پہ ترچھا ہیڈ رکھے، وہ اندر والی بچگانہ سادہ لڑکی سے مختلف نظر آ رہی تھی. جی آپ کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا تھا مجھے، لیکن آپ نے ایک ڈرگز کے چلتے کاروبار کو نظر انداز کر دیا
اس سکے کے پیچھے تمہیں کیا کر سکتی تھی؟ آپ پولیس آفیسر ہیں، ان کو گرفتار کرتی اور سکہ برآمد کر لیتی۔ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، جو کام ضروری ہوتا ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ روش کے درمیان میں کھڑے تھے، لوگ ان کے اطراف میں آ جا رہے تھے، دھوپ تیز ہو رہی تھی۔ مگر آپ اتنی آسانی سے جھوٹ کیسے بول لیتی ہیں؟ آئی لائی فار اے لیونگ۔ وہ سنجیدگی سے اس کے ضد چہرے پہ نظریں جمائے بولی، اب مجھے یہ سکہ دو تاکہ میں اس کو سرکار کو لٹاؤں اور تمہارا بونس تمہیں دلاؤں۔ کیا آپ واقعی پولیس آفیسر ہیں؟ میں فورسز میں تھا، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں۔ اوہ، تالیہ کی آئی برو بھنجے، ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کرو شک، بلکہ ایسا کرو یہ سکہ بھی تم ہی رکھ لو، میں رپورٹ لکھ دوں گی اور اس کیس سے الگ ہو جاؤں گی، آگے ڈپارٹمنٹ جانی اور تم جانو۔ کہہ کر وہ غصے سے آگے بڑھ گئی تو وہ کچھ خفا، کچھ الجھا ہوا مڑا۔ جے تالیہ تیورا کی کھمی اور اتنی برہم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھی جھولڑ کی طرح سکے کا لالچ آ گیا ہے، تم اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو تو شوق سے رکھو، اگر مجھ پہ اعتبار نہیں تو جو چاہے کرو۔ ہاں، اگر اعتبار آ جائے تو مجھے فون کر لینا، مجھے اور بھی کام ہے۔ پھر وہ رکی نہیں، تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے اسے نہیں پکارا، وہ ششو پنچ میں کھڑا رہا۔ بازار سے باہر نکلتے اس نے داتن کا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگائے کار کی طرف آئی۔ اب وہ قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ کمل گیا ہے مگر وہ ایڈم کے پاس ہے، ایڈم کو مجھ پر شک ہو رہا ہے، نہیں میں اس سے وہ چرا نہیں سکتی، اس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ فی الحال ایڈم اس کا مالک ہے اور اسے وہ اپنی مرضی سے دینا ہوگا۔ اس کا شک کم ہوگا تو وہ مجھے کال کر لے گا، نہیں تو کوئی اور حل سوچتی ہوں۔ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے کہہ ہی رہی تھی کہ مانوس سی رنگ ٹون سنائی دی۔ وہ چونکی، پھر جلدی سے پرس کھولا اور سیاہ سیل فون نکالا، حالم کا فون جس کی اسکرین پہ فارس کا نمبر چمک رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور داتن کا فون کاٹ دیا۔ سنہرے بالوں والی ساری لڑکیاں خالی دماغ کی نہیں ہوتی توانکو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں۔ تلخی سے مسکرا کے بڑبڑائی اور فون کان سے لگا لیا۔ بولو فارس۔ پارلیمان کے اونچے ٹاور کے عقب میں ایک سبزہ زار بنا تھا جس کے گرد باڑ لگی تھی اور اس کو ہرنوں کی پارکنگ کہا جاتا تھا۔ بہت سے کنچیل اور ہرن وہاں ٹہل رہے تھے۔ ایک زمانے میں چینی پارلیمنٹ اسپیکر ملیشیا کے دورے پہ آئے اور ہرنوں کا تحفہ لائے۔ یہ سارے ہرن انہی کی اولاد تھے اور یہیں رکھے جاتے تھے۔ فارس صاحب باڑ سے ٹیک لگائے منتظر کھڑے تھے جب انہوں نے وان فاتح کو سامنے سے آتے دیکھا۔ وہ تنہا آ رہا تھا، مسکراتے ہوئے، عثمان یا گارڈز کے بغیر۔ کیا آپ نے اپنا ذہن بدل دیا؟ میں تمہارے انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیچ، معاملے کا منفی رخ کیا ہے؟ مسکرا کے پوچھتے وہ باڑ کے قریب آیا۔ دھوپ سارے کو جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں ایک درخت تلے مادہ ہرن 3 ننھے غزالوں کو لیے سستانے بیٹھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں سے وہ چاروں ان 2 ممبرز پارلیمنٹ کو آمنے سامنے کھڑے گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے۔ کیچ؟ فارس نے چھمبے سے پوچھا۔ کم آن فارس، یہ ہو نہیں سکتا کہ بلیک مارکیٹ کے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا جائے اور کوئی کیچ نہ ہو۔ وہ قانونی طریقے سے کام کرتا ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اپنا چہرہ نہیں دکھاتا اور پیسے بٹ کوائن کے ذریعے لیتا ہے۔ بٹ کوائن لیگل ہوتا ہے، یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جو ٹریس نہیں کی جا سکتی۔ فاتح گردن موڑ کے دور سڑک کو دیکھنے لگا۔ اونچی عمارتیں، سڑک، دور تک پھیلا سبزہ۔ ہرن ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے اور وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر چہرہ واپس موڑا۔ ٹھیک ہے، اسے کال ملاؤ۔ فارس نے فوراً فون نکالا اور نمبر ملایا۔ وان فاتح تم سے بات کرنا چاہتے ہیں حالی، اور پھر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم، اپنی بھاری آواز میں فاتح بولا تو دوسری جانب لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر مردانہ آواز ابھری، سوچ رہا ہوں سیاستدان پہ سلامتی واپس بھیجوں یا نہیں، کیونکہ آپ لوگ پیٹھ میں چھرے گھونپنے کے لیے مشہور ہوتے ہیں، لیکن خیر آپ مختلف دکھتے ہیں، اس لیے وعلیکم السلام وان فاتح رامزل، بتائیے حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ کم از کم سیاستدان میں لوگوں کو فیس کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے حالم، وہ انکرپٹڈ فون سے مشینی آواز میں بات نہیں کرتے۔ مجبوری ہے جناب، آپ کی حکومتیں میرے جیسے لوگوں کی کمائی سے ٹیکس کاٹنے کے در پہ ہوتی ہیں، اپنی اصل آواز کا رسک نہیں لے سکتا۔ خیر تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟
وہ بانکیں چھوٹی کر کے دور سڑک پہ جمائے ہوئے تھا۔ مادہ ہرن ابھی تک بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بچے البتہ گھاس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تو منحصر ہے اس پہ کہ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ میرے گھر سے کل رات ایک فائل چوری ہوئی ہے۔ لیسا پارک سٹی والے گھر سے؟ اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا، گویا معلومات نوٹ کر رہا ہو۔ فاتح نے خود کو آرام دہ محسوس کیا۔ ہاں، میرے کمرے کے لاکر سے۔ سیف کون سا ہے آپ کا؟ فائر سیف۔ وہ تو ریئر ارتھ میگنیٹ سے 5 سیکنڈ میں کھل جاتا ہے، پاسورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر، چوری کیا ہوا ہے؟ ایک فولڈر جس میں ڈاکومنٹس تھے۔ اس کی پہچان نیلے رنگ کا ہے، میرے ملاقہ والے گھر کے کاغذات تھے، مجھے وہ ضروری چاہیے۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے حالم چونکا ہو۔ سن باؤ کا گھر؟ تیزی سے پوچھا۔ ہاں، وہی گھر۔ آخری دفعہ کاغذات کب دیکھے آپ نے؟ حالم سنبھل گیا تھا۔ کل صبح۔ اور چوری کا علم کب ہوا؟ آج صبح، جب میں نے اپنا لاکر کھولا۔ یعنی 24 گھنٹے کی ونڈو ہے جس میں کسی نے آپ کا لاکر کھول کے پیپرز نکالے۔ کوئی نشان، کوئی زور زبردستی کے اثار، ملازموں کو زد و کوب کیا ہو؟ اس کے سوالات فاتح کو مزید آرام دہ کر رہے تھے۔ صفائی سے کام کیا گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوا۔ اور کب تک واپس چاہیے ڈاکومنٹس؟ کل صبح تک مل جائیں گے۔ وہ اتنے آرام سے بولا تو فاتح ہلکا سا حیران ہوا۔ اتنی جلدی کیسے ڈھونڈو گے تم؟ اس کی حیرت پر ساتھ کھڑے فارس صاحب تفاخر سے مسکرائے، جیسے اپنے انتخاب پر فخر ہوا ہو۔ کون فاتح؟ کبھی کوئی میجک شو دیکھنے گئے ہیں ہم؟ شاید۔ اس نے شانے اچکائے۔ لوگ جادوگروں کے تماشے دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ حیران ہونے کے لیے، دھوکہ کھانے کے لیے، امیزڈ ہونے کے لیے۔ اگر جادوگر آپ کو امیز نہیں کر رہا، اگر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے پا رہا، اور اگر آپ کو اس کی ٹرک پہلے سے ہی معلوم ہو گئی ہو، تو وہ اچھا جادوگر نہیں ہوتا۔ آپ بور ہوتے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آتا۔ اس لیے آپ کو میرا طریقہ کار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے پاس دھوکہ کھانے آئے ہیں، حیران ہونے، ٹرکٹ ہو جانے۔ اگر آپ کی تشفی نہ ہو تو میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ دیکھتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے۔ آخری سوال، آپ کو کسی پہ شک ہے؟ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ تم اپنے جادو سے خود معلوم کرو، کون یہ کر سکتا ہے؟ مجھے اسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر جادو دیکھنے اور سہنے کے لیے تیار ہو جائیے وان فاتح۔ حالم کا جواب اسی کے انداز میں آیا۔ اور ہاں، اگلی دفعہ مجھے اپنے نمبر سے فون کیجیے گا۔ مجھے درمیانی لوگ نہیں پسند۔ اور تمہاری فیس؟ وہ کام کے بعد ہوگی، اور میری مہارت اور آپ کی شخصیت کے مطابق ہوگی۔ خدا حافظ۔ کال کٹ گئی۔ فاتح کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ستائشی انداز میں آئی برو اچکا کے فون فارس کی طرف بڑھایا۔ کون ہے یہ آدمی؟ آئی لائک ہم۔ جو بھی ہے، کمال ہے۔ وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کے بولے اور اس کے ہمراہ آگے کو چل دیے۔ واپس جاتے ہوئے فاتح کی مسکراہٹ قدرتی تھی، جیسے وہ خوشگوار سی حیرت میں گر گیا ہو، جیسے عرصے بعد کسی سے بات کر کے اتنا لطف آیا ہو۔ مادہ ہرن ابھی تک آنکھیں کھولے سپاٹ سی ان دو افراد کو دیکھ رہی تھی جو دور ہوتے جا رہے تھے۔ دور بازار کے پارکنگ میں کار میں بیٹھی تالیہ نے سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ اسرا کو ایک واضح پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائی اور کار سڑک پہ ڈال دی۔ وہ دو رویا سرمئی سڑک تھی، دونوں طرف لکڑی کی اونچی شاپس اور ریستوران بنے تھے۔ یہ کسی زمانے میں 2 منزلہ گھر ہوتے تھے، اب جدید تراش خراش کے بعد ان کو دکانوں میں بدل دیا گیا تھا۔ اسرا کی گیلری بھی انہی میں سے ایک تھی۔ گیلری کے اندر کھلا سا ہال بنا تھا، کسی شاپنگ مال کی طرح۔ بلائی دونوں منزلوں کی بالکنیاں یہاں سے نظر آتی تھیں۔ چھت بہت اونچی تھی۔ سیاح آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے نواردات دیکھ رہے تھے۔ اسرا کا آفس دوسری منزل پہ تھا، مگر اس وقت وہ آفس میں نہیں تھی۔ وہ سٹوریج روم میں اپنی نگرانی میں سامان پیک کروا رہی تھی۔ ارد گرد سٹاف کام میں لگا دکھائی دیتا تھا۔ سیکیورٹی ٹیکس کو ڈبل چیک کریں۔ اونچے وکرم، اس نے مڑ کے ایک انڈین شخص کو پکارا۔ جسے 6 سے مراد مس تھا، ویسے ہی اونچے سے مراد مسٹر تھا۔ آپ سے میں یہ توقع کرتی ہوں کہ میرے کسی آرٹ پیس کو نیلامی کی جگہ پہنچنے سے قبل آنچ بھی نہیں آئے گی۔ میم،
تالیہ بنت مراد آئی ہے۔ سیکرٹری نے اندر جھانکا تو اسرا بری طرح چونکی، پھر گہری سانس لی۔ اس نے آنا ہی تھا، اسے میرے آفس میں بٹھاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ جب وہ مجھ پہ چیخے چلائے تو باہر کے لوگ اس کی آوازیں سنیں۔ آفس میں ہی بٹھایا ہے، لیکن وہ چیخے کی کیوں؟ وہ تو گیلری کے بڑے ڈونرز میں سے ہے۔ سیکرٹری الجھی۔